أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. سلة من الأولين وسلة من الآخرين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سعداء کا ذکر فرمایا ہے جن کو اللہ اپنی رحمتوں سے جنت اور اس کے انعامات سے نوازیں گے. جیسے الحمدللہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ قرآن مقدس میں یہ فیصلہ ہو گیا، اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ تمہاری آگے جانے کے بعد 3 قسمیں ہوں گی. ایک قسم تو ہوگی اصحاب المیمنہ، دائیں والے. دائیں والوں سے مراد یہ ہے کہ جن کو قیامت والے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور وہ اللہ کے عرش کے بھی دائیں جانب ہوں گے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جب اللہ نے ارواح کو نکالا تھا تو ان کو دائیں طرف سے نکالا تھا. اور یہ وہی خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی قدرت سے ان ارواح پہ نور ڈالا تھا تو جو نور ربی سے مستفید ہوئے انہی کو ایمان نصیب ہوا. وہ دنیا میں بھی نور ایمان پہ رہے، نور قرآن پہ رہے، نور نبوت سے مستفید ہوئے، اور قیامت والے دن بھی ان کے آگے نور ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم، اور ہر آدمی کے عمل کے مطابق نور ہوگا. کسی کا بہت زیادہ ہوگا، آسمانوں تک ہوگا، اور کسی کا ایک کھجور کی قامت کے برابر ہوگا، اور ادنا سے ادنا مومن جو ہے اس کے بھی پاؤں کے انگوٹھے میں نور ہوگا اور روشنی میں چل رہا ہوگا. یہ ہوئے اصحاب المیمن. اور دوسری قسم کیا تھی؟ اصحاب المشأمہ. اصحاب المشأمہ کا معنی وہ لوگ جن کو قیامت والے دن نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا. اللہ تبارک و تعالی معاف کرے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جن کی موت کفر پہ ہے، شرک پہ ہے، نفاق اعتقادی پہ ہے. ان سب کو نامہ اعمال جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ملے گا. اور وہ بدترین قسم ہوگی جو اللہ کی ہر خیر سے محروم ہوگی اور ہر شر اور عذاب کی مستحق ہوگی. یہ ہیں اصحاب المشأمہ. یہ تو کوئی سمجھ رہے نا کہ جنرل تقسیم، لیکن سب سے اونچی قسم جو ہے اصحاب الیمین میں سے پھر وہ ان لوگوں کی ہوگی والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو ہر کام میں سبقت کرنے والے، ایمان میں سبقت کرنے والے، شریعت کے احکام پہ عمل کرنے میں سبقت کرنے والے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں سبقت کرنے والے. تو یہ سابقون جو ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب ہوں گے.
یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخر میں انشاءاللہ ذکر پڑھیں گے. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. وہاں ترتیب ذرا الگ ہے. تو یہ 3 قسمیں ہو گئی. 3 قسموں کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں کہ سلۃ من الاولین. سلہ کا معنی جماعت، یعنی پہلو میں سے بہت بڑی جماعت ہوگی مقربین کی، کیونکہ اس کا تعلق ہے سابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلۃ من الاولین. یعنی وہ جو سابقون ہیں اولین میں تو ان کی بہت بڑی جماعت ہوگی، لیکن آخرین میں وہ تھوڑے ہوں گے. مقربین جو ہیں وہ آخرین میں تھوڑے ہوں گے. تو اب اس کے بارے میں جیسا کہ الحمدللہ آپ نے تفصیل سے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی گزرے، رسول گزرے، امتیں گزری، وہ اولین ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ آخرین ہے. تو صاف بات ہے کہ جب ساری امتوں میں سے دیکھا جائے تو لازمی بات ہے کہ ان کے سابقین جو ہیں وہ بہت بڑی جماعت ہو، کیونکہ لاکھوں انبیاء ہیں، لاکھوں رسل ہیں، لاکھوں ان کے اصحاب ہیں، لاکھوں ان کے متبعین ہیں. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں سلۃ من الاولین کا تعلق جو ہے وہ پہلی امتوں سے ہے، اور سلۃ من الآخرین کا تعلق، وقلیل من الآخرین کا تعلق جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ ان سب کے مقابلے پہ حضور کی امت میں تھوڑے ہوں گے. تو ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول جو راجح ہے، جس پہ جمہور ہیں، یعنی اکثر مفسرین ہیں، اور جس کی تائید حدیث رسول سے بھی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سلۃ من الاولین بھی حضور کی امت میں ہوں گے، اور قلیل من الآخرین بھی حضور کی امت میں ہوں گے. یہاں سابقہ امتوں کا ذکر ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھی سابقہ امتوں کا کوئی سیاق سے باغ میں ذکر ہی نہیں. اللہ نے تو حضور کی امت کو مخاطب فرمایا ہے نا، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کہ تم 3 قسم ہو جاؤ گے. تو حضور کی امت کے یہ تینوں قسم بیان کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سلۃ من الاولین کا معنی یہ ہے کہ حضور کا ابتدائی دور جو ہے اس میں تو سابقین بہت زیادہ ہوں گے، لیکن آخر امت میں آ کر وہ تھوڑے ہو جائیں گے. لیکن مراد امت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک نے قسم کھا کے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ نصف اہل الجنت من امتی، کہ اللہ جتنی مخلوق جنت میں بھیجے گا ان کا آدھا میری امت ہوگی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جتنے اہل جنت ہیں، جتنے ایمان والے ہیں، جتنے سعداء ہیں، جتنے خوش نصیب ہیں، ان کی صفیں بنائی جائیں گی. تو ان کی صفیں جو ہیں وہ تقریباً 120 صفیں ہوں گی. ان کی صفیں جو بنے گی میدان یا معاشر میں، وہ کتنی لمبی ہوں گی اللہ جانتا ہے، لیکن وہ 120 ہوں گی. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ ان میں سے 80 صفیں تو میری امت کی ہوں، یعنی 40 صفیں ساری امت کی ہوں گی، لیکن 80 صفیں جو ہیں وہ میری امت کی ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے جس کو سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، حضور پاک نے جب یہ آیت مبارک پڑھی سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، فرمایا ہما من امتی، یہ دونوں قسمیں میری امت میں سے ہوں.
تو جب حدیث میں بھی آ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما دیں تو پھر اس میں کسی مزید تعویل کی یا مزید اقوال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں مفسرین سارے قول ذکر کر دیتے ہیں، یہ دیانت ہے، یہ امانت ہے کہ عالم کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ بتلا دے کہ بھئی یہ قول بھی آیا ہے، یہ قول بھی آیا ہے، یہ قول بھی آیا ہے، اور پھر فیصلہ بھی بتلا دے کہ بھئی میرے تحقیق میں راجح قول جو ہے وہ یہی ہے۔ یہ دیانتدار اور جتنے صحیح معنوں میں علماء ہوتے ہیں اگر کوئی مسئلہ بھی پوچھے گا تو وہ فرما دیں گے کہ بھئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، اور تمام ائمہ برحق ہیں۔ لیکن جس عالم نے جس مکتبہ فکر سے علم حاصل کیا ہوتا ہے لازمی بات ہے کہ اس کو اس کے بارے میں زیادہ علم ہوتا ہے، زیادہ معلومات ہوتے ہیں، اور وہ انہی کو ترجیح دیتا ہے اور انہی کے اقوال کو زیادہ نقل کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہتے کہ باقی غلط ہیں، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہم غلطی پہ ہو سکتا ہے وہ حق پہ ہو، لیکن ہمارے امام کی تحقیق جو ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ دیانت کا تقاضا ہوتا ہے، امانت کا تقاضا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے، اس لیے بڑے بڑے ائمہ جو تھے وہ جب فتویٰ دیتے یا جب مسئلہ بیان فرماتے تو فرماتے تھے کہ الحمدللہ میں حق پہ ہوں اور میرا خصم جو ہے وہ خطا پہ ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ میں خطا پہ ہوں اور وہ حق پہ ہوں، کیونکہ یہ معاملہ تو پھر قیامت میں اللہ کے ہاں کھلے گا، کیونکہ انسان جو ہے وہ کوئی حد قطعی بات تو نہیں کہہ سکتا۔ کلنا خطاؤن، حضور پاک نے فرمایا کہ ہم سب خطا کار ہیں اور خیر الخطائین التوابون، لیکن اللہ کو وہ گناہ گار بھی بڑے پسند ہیں جو توبہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں، وہ تواب ہیں، وہ رحیم ہیں، وہ غفور ہیں، وہ ستار ہیں، تو گناہ گار نہیں ہوں گے تو توبہ کس کی قبول فرمائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو صرف وہ معاند جو ہے نا، متکبر معاند اور اپنے گناہوں پہ اڑ جانے والے، پھر اللہ ان کو پکڑ لیتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے در پہ گر جاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی کسی بھی امام کے بارے میں اور کسی بھی ائمہ محدثین کے بارے میں، کبھی بھی کسی ائمہ مجتہدین کے بارے میں، کبھی بھی کسی علماء کے بارے میں، کبھی بھی کسی اولیاء اللہ کے بارے میں دل میں کبھی کدورت نہ رکھنا اور دل میں کینہ نہ رکھنا، نہ دل میں ان کے لیے برا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ والوں کی برائی جو ہے وہ بندے کو برباد کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ والے تو اللہ والے ہی ہوتے ہیں نا، وہ تو اللہ کے بندے ہیں نا، اب وہ فرشتے تو نہیں ہیں، غلطیاں تو ان سے بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اولیاء اللہ ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ہم ان کے بارے۔ اسی لیے تمام مجتہدین، تمام محدثین کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تم کسی صوفیاء کی بات پڑھو، جو صوفی بزرگ گزرے ہیں جن کا تعلق علم تصوف کے ساتھ تھا، تو انہوں نے فرمایا ایک بات سوچ لو کہ ان کی کلام شریعت میں حجت نہیں ہوتی، کلام شریعت میں حجت نہیں ہوتی، اور دوسرا ان کی بات کو کسی اچھی تعویل سے حل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اگر جو ہے تم اچھے طریقے سے حل کرو گے تو بات حل ہو جائے گی۔ تو اس لیے بہت سارے بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ علماء تصوف جو ہے نا، اصل بات یاد رکھو کہ وہ عشق خدا بندی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جب آدمی عشق میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی چھوٹی سی مثال لے لیں، کوئی آج لڑکا کسی لڑکی پہ عاشق ہو جاتا، اب جناب اس کو سارا خاندان سمجھاتا ہے کہ بیٹا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، ان کا خاندان اچھا نہیں ہے، ان کی شہرت اچھی نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کچھ میں نے شادی اسی سے کرنی۔ اب دوست سمجھاتے
تمام لوگ سمجھاتے، تمام محلہ سمجھاتا ہے، وہ اپنے عشق میں وہ کہتے ہیں جی بس یہی شادی کرنی ہے، یا میری شادی یہاں نہیں کرو گے نا۔ حدیث کے پاس بھی ہے دلائل، تو پرویز کے پاس بھی ہے دلائل، تو گستاخان رسول کے پاس بھی ہے دلائل کی کیا بات ہے؟ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ صوفیاء کی جب کلام پڑھو ان کو کچھ نہ کہو، بس ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ جانے اور ان کا رب جانے۔ تم یہ کہو کہ رحمت اللہ علیہ، تم یہ کہو کہ بھی شریعت کے مطابق یہ بات غلط ہے، باقی انہوں نے کیوں کہی وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ اللہ عالم، انہوں نے بھی کسی محبت میں آ کر، انہوں نے بھی کسی عشق خدا میں فنا ہو کر، انہوں نے بھی حضور پاک کی محبت میں غرق ہو کے کوئی بات کہہ بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتے ہیں نا، تو اس لیے کسی کے بارے میں کبھی برا لفظ نہ رکھا کرو دل میں۔ حضور کی امت کا بڑا شان ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کی امت سب سے افضل امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اب راجع قول یہ ہوا کہ سابقون السابقون جو ہیں سلۃ من الاولین، یہ حضور کی امت میں سے ہیں، لیکن یہ سلۃ من الاولین وہ ہیں جو حضور کے زمانے میں تھے اور خیر القرون کے زمانے میں تھے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تو ان میں مقربین زیادہ ہیں۔ اب ان کے بعد جو آئیں گے ان میں تھوڑے ہوں گے، لیکن مراد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یعنی ان آیات میں مراد امت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے آقا نے، رحمت دو عالم نے، محبوب دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت، میری امت میں سے 70,000 جنت میں جائیں گے بغیر حساب، ان کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا اور سنو، وہ 70,000 جو ہے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 ہوگا، وہ بھی جنت میں جائیں گے بغیر حساب۔ تو اب اندازہ کریں، اسی طرح جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع الغرقد پہ کھڑے ہو کے دعا فرما رہے تھے۔ یاد رکھو قبروں پہ جانا جائز ہے، قبروں پہ جا کے قبر والوں کے لیے دعا کرنا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا جائز ہے، بلکہ ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا انی نہیتکم من زیارت القبور الا فزوروها، پہلے میں نے منع کیا تھا لیکن اب تم زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ انہا تذکر الآخرہ، کہ جب تم قبرستان میں جاتے ہو تو تمہیں آخرت یاد آتی ہے، تمہیں اپنی موت یاد آتی ہے، تمہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں نے بھی اسی جگہ آنا، یہی آخری ٹھکانہ ہے، اور اسی میں آ کے سب دوست نے چھوڑ کے چلا جانا ہے، تو اس کے لیے ہم تیاری کریں۔ تو قبروں پہ جانا منع نہیں ہے، اولیاء اللہ کی قبروں پہ جانا منع نہیں ہے، لیکن یاد رکھو جو چیزیں شریعت نے منع کی ہیں وہ ہے کہ سجدہ کرنا ناجائز ہے، طواف کرنا ناجائز ہے، بزرگوں سے براہ راست مانگنا جو ہے وہ ناجائز ہے، بزرگوں کی مزارات پہ عرس منانا جو ہے ناجائز ہے، قوالیاں کرانا جو ہے ناجائز ہے، ان کی مزارات پہ دیے جلانا جو ہے ناجائز ہے، ان کی مزارات پہ پھولوں کی چادریں چڑھانا جو ہے ناجائز ہے، ہاتھ باندھ کے الٹے پاؤں چلنا جو ہے ناجائز ہے، مزارات کے دروازے کی چوکھٹ کا چومنا ناجائز ہے، مزارات کے نام پہ چڑھاوے چڑھانا ناجائز ہے، مزارات کے شیخ کے تقرب کے نام پہ خیرات کرنا ناجائز ہے، وہاں جا کے ذبیحہ کرنا ناجائز ہے۔ یاد رکھو یہ صرف ہم نہیں کہتے جن کو تم وہابی کہتے ہو، بلکہ جو منصف لوگ ہیں نا، اب دیکھیں کہ بریلوی علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے پیر بھی تھے، حضرت مہر علی گولڈ شریف کے تھے رحمت اللہ علیہ، تو وہ بہت بڑے عالم بھی تھے،
اور بہت بڑے پیر بھی تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اعلاء کلمۃ الحق. تو اس سے وہ سوال جواب ہے. یعنی بعض مریدوں نے پوچھا، آپ سے سوال پوچھا کہ حضرت آج کل جو ہمارے ہاں قوالیاں ہوتی ہیں، عرس ہوتی ہیں، فرمایا سب ناجائز ہیں. انہوں نے کہا جی جو تعظیمی طور پہ قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، فرمایا بالکل ناجائز ہے، اور اگر عبادت کی نیت ہو گئی تو یہ کافر اور مشرک ہے. یہ ان لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ حق کہنے کے لیے نہیں ہچکچا، حالانکہ وہ خود صوفی ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے پیر ہیں. اور گولڑا شریف ابھی بھی ان کے میرے خیال میں پوتے تھے نصیر الدین ناصر رحمت اللہ علیہ، وہ بھی فوت ہو گئے، جوانی میں فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو وہ عجیب آدمی تھا، تھوڑی سی عمر، یعنی میرے خیال میں 50 سال سے پہلے فوت ہو گئے وہ. اور وہ عربی کا شاعر تھا، اردو کا شاعر تھا، فارسی کا شاعر تھا، ہر زبان میں سرائکی، اردو، فارسی، پنجابی. اچھا، پھر بڑی زبردست کتابیں لکھی. جو بریلوی حضرات عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ انبیاء عالم الغیب ہیں، ان پر اس نے کتاب لکھی ہے. ایک ان کے اپنے مسلک کا مفتی ہے جس نے کتاب لکھی کہ انبیاء عالم الغیب ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں عالم الغیب ہیں. تو اس پر اس نے کتاب لکھی اس کی رد میں کہ لطمۃ الغیب علی مدعی علم الغیب، کہ اس کے منہ پہ میں تھپڑ مارتا ہوں جو انبیاء کے علم غیب کا قائل ہو. اتنی زبردست کتاب لکھی، مجھے بھی بھیجی تھی کہ آپ کتاب پڑھ لیں، اگر آپ کو صحیح لگے تو اس کا جی مجھے جواب دیں. میں ابھی تیاری کر رہا تھا، وہ فوت ہو گئے، اللہ کی مرضی ہے. انا للہ و انا الیہ. تو اب ایسے لوگ ہر دور میں، حالانکہ وہ خود پیر ہے، پیر کا بیٹا ہے، اولاد ہے ان کی. اور حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ جن کی ایک بڑی مشہور نظم ہے جو گائی جگ، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں. یہ حضرت مہر علی نے کہا ما احسن کا ما اجمل کا، یہ حضرت نے کہا ہے حضور کی نام. تو ان نے لکھا ہے، ان نے پوچھا، ایک آدمی نے پوچھا، اس نے کہا جی یہ جو ہم منت مانتے ہیں اور بکرے لے آتے ہیں اور دیگیں پکا کے بزرگوں کی مزار پہ تقسیم فرماتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ان کا کھانا بھی حرام ہے، اور کرنے والے کی اگر نیت عبادت تھی تو وہ بھی مشرک ہو. اتنا ماشاء اللہ انہوں نے باقاعدہ اعلاء کلمۃ کتاب ہے، لے لیں آپ، لے لیں اعلاء کلمۃ الحق حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ. تو بعض اوقات حق منہ سے نکل جاتا ہے نا. اب دیکھیں نا کہ ان کا سب سے بڑا اعلیٰ حضرت جو تھا وہ تو احمد رضا صاحب، اعلیٰ حضرت جو تھا احمد رضا خان تھا بریلی. اس سے کسی نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ جو مزارات پہ قوالی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ فرمایا یہ قوالی حرام ہے، اولیاء اللہ کو یہ ستا رہے ہیں جو ان کی مزار پہ قوالیاں کرتے ہیں. اولیاء اللہ چونکہ زندہ ہیں اور اوپر انہوں نے جاہل بٹھائے ہوئے ہیں جو قوالیاں گا رہے ہیں، تو ان کو تنگ کر رہے ہیں. یہ احمد رضا خان کو بھی لکھنا پڑ گیا. حق بات تو ماننی پڑتی ہے نا، کبھی نہ کبھی منہ سے نکل جاتی ہے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، کبھی کسی کے بارے میں برائی کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. مسائل ہمیشہ محبتوں سے حل ہوتے ہیں، مسائل ہمیشہ موعظہ حسنہ سے حل ہوتے ہیں. برائیوں سے اور غصے سے اور ایک دوسرے کو کافر کہنے سے اور گمراہ کہنے سے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس طرح مسائل حل نہیں ہوتے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تو اب آپ دیکھیں کہ حضور کھڑے ہیں جنت البقیع پہ، دعا فرما رہے ہیں، یعنی قبرستان پہ جا کے دعا مانگنا سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر جب واپس آئے، بڑا لمبا واقعہ ہے، تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے بنی کلاب قبیلہ جو ہے، یہ عرب لوگ جو ہے نا یہ ایسے نام رکھتے تھے، بنو کلب، بنو اسد، بنو فہد، بنو فہر، بنو نمر. کیوں؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ مردوں کا نام ایسا ہو جس میں دہشت ہو، ڈر آئے دشمن کو. دیکھا نہیں آج کل بلوچوں کے نام کیسے ہوتے ہیں، منگل خان تو پتہ نہیں، بدھو خان تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں. وہ بھی وہی جاہلیت ہے نا.
تو ایسے نام رکھتے ہیں کہ لوگ زیغم شیر، اسی طرح عجیب عجیب نام ہوتے ہیں، ہم تو وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں جو نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو ایک بہت بڑا قبیلہ تھا بنو کلاب، اچھا بنو کلب، اچھا وہ کیوں مشہور ہوئے؟ ان کے کتے زیادہ تھے۔ کتے زیادہ ہونے کا کیا معنی ہے کہ مال زیادہ تھا، مال زیادہ تھا تبھی تو کتے پہرے کے لیے رکھے ہوئے تھے نا، ورنہ کتوں کو کیا کرتے؟ تو اس کا معنی تھا کہ وہ ان کے ہاں مال بڑا تھا۔ تو حضور نے فرمایا تم نے بنی کلاب کی بکریاں دیکھی ہیں عائشہ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کے جتنے بال ہیں میری دعا سے اللہ نے میری امت کو بخش دیا۔ تو اب اندازہ فرمائیں کہ یہ ساری شان امت محمد مصطفیٰ کی ہے، اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہم امتنا علی عقیدت اہل السنت والجماعہ وجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ امت محمد مصطفیٰ سے ہیں، فرق اتنا ہے ایک سابقین ہیں اور ایک آخرین ہیں۔ تو اولین میں زیادہ ہیں چونکہ حضور کے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور آخر میں تھوڑے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مراد حضور کی امت ہے، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ اب یہ بحث الحمدللہ ہو گئی۔ آج کے سبق میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، یاد رکھیں یہ لفظ ما ہے، جیسے یہ کسی چیز کی عظمت کو بھی اور کسی کی ہیبت کو بھی بیان کرنے کے لیے، جیسے اللہ فرماتے ہیں القارعۃ مَلْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْقَارِعَةُ۔ تو وہاں ہیبت ہے اور یہاں عظمت شان ہے کہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، وہ داہنے والے کیا شان ہوگی ان کی، داہنے والے۔ تو داہنے والے وہ ہیں جن کو قیامت میں اللہ نامہ اعمال جو ہے وہ داہنے ہاتھ میں دیں گے۔ دعا کرو اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا لے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا چیز مشکل ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی مجذوب تھا، فقیر تھا، وہ بیٹھا ہو اور رو رو کے کہہ رہا ہو یا اللہ میں گناہ گار ہوں، بالکل ٹھیک ہے مجھے اعتراف ہے، لیکن میری عمر کی بھی حد ہے، میرے عقل کی بھی حد ہے، میری طاقت کی بھی حد ہے، میرے گناہوں کی بھی حد ہے، لیکن تیری رحمت کی تو کوئی حد نہیں نا۔ تو اگر مجھے بخش دو گے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ کیا عجیب بات، یعنی وہ بیچارہ آپ نے، لیکن مانگنے کا انداز ہے نا، اللہ کو وہ پیارا ہے۔ یہ جو ہم بنا بنا کے اور سنوار کے اور لفظ ملا کے، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ دعا وہ ہے جو دل سے نکلتی ہے، اور وہ جس زبان میں بھی نکلے، کوئی ضروری ہے کہ عربی میں ہو، کوئی ضروری ہے کہ کسی اور زبان میں ہو۔ یہ تو ہم وہ دعائیں جو حضور پاک نے فرمائی ہیں ان کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ بھئی یہ نبی پاک کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں، اللہ انہی کی وجہ سے ہم پہ رحم فرما دیں گے، ورنہ بندے کا تعلق تو براہ راست اللہ سے ہے نا۔ تو مخلوق ہو اس کی، وہ تمہارا خالق ہے، اور خالق کو اپنی مخلوق سے پیار ہوتا ہے، خالق کو اپنی مخلوق محبوب ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے۔ دیکھو نا، ماں ایک بچہ جنتی ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اس کو آگ میں ڈال دے۔ تو ماں کو بچہ پیارا ہے، اور جس نے سب کو پیدا کیا اس کو مخلوق پیاری نہیں ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال دوں؟
وہ تو رحیم ہے، ہم زبردستی جہنم میں جانا چاہیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو ورنہ دیکھو نا اس نے کیسے بات کی کہ یا اللہ میری عمر بھی محدود ہے، کتنا 60 سال 70 سال محدود ہے نا، ختم ہو گئی نا، اور میری طاقت بھی محدود ہے کہ میں 2 من وزن اٹھا سکتا ہوں، 3 من تو نہیں اٹھا سکتا، اور میرا عقل بھی محدود ہے، میں کچھ سمجھ سکتا ہوں بات چیزیں میں نہیں سمجھ سکتا ہوں، اور اللہ چلو میں نے گناہ کیے ہوں گے، کتنے کیے ہوں گے، 2 10,000 2000 10,000 20,000 1 لاکھ، محدود ہے نا، لیکن تیری رحمت وسعت کل شیء، وہ تو سب پہ غالب ہے۔ سو اللہ میاں جب تیری رحمت ہی لا محدود ہے تو پھر میرے گناہ اس کے سامنے کیا ہے؟ بس مہربانی کر کے معاف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کا بس ایک گھڑی ہوتی ہے، ذرا دل سے مانگا کرو۔ ایک بات یاد رکھنا میری کہ جب کوئی کام کرو نا دل سے کیا، دعا مانگو تو دیکھو کہ دل نہیں لگ رہا نا، بس دعا چھوڑ دو۔ دعا مانگ رہے تھے آپ لیکن دل نہیں لگ رہا، آنسو نہیں آ رہے، دل میں رکت پیدا نہیں ہو رہی، تو چھوڑ دو۔ اگر دعا مانگتے مانگتے آپ کو لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے کہ یار میں اپنے خالق سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے مالک سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے محبوب سے بات کر رہا ہوں، اور مزہ آ رہا ہے کہ اور مانگوں تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت آ گئی۔ یہی مانگنے کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت مانگ لو، پھر وہ جو مانگو گے وہ کبھی خالی نہیں جاتی ہے بات۔ تو اس لیے ہمیشہ علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، پانی پیتے ہو جب پانی ہاتھ میں پکڑو نا تو اس کی رحمتوں پہ غور کرو کہ مولا تیری مجھ سے کتنی محبت ہے، اگر تو پانی نہ بناتا میں تو پیاسا مر جاتا، تم نے پانی بنا کے مجھے بچایا ہے، کتنا مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اچھا مجھے چونکہ پانی کی زیادہ ضرورت ہے تم نے مفت انتظام کر دیا، جہاں کنواں نکالو پانی تیار، نل لگاؤ پانی تیار، پیسے تو نہیں لگتے نا، دودھ کے تو پیسے لگتے ہیں لیکن پانی کے تو کوئی نہیں لگتے۔ یا اللہ دیکھو ہوا نہ ہوتی میں تو مر جاتا، تو میرا کتنا محبوب رب ہے، میرے لیے ہوائیں چلا دی ہے، میرا مولا تو کتنا کریم ہے۔ اچھا اور کبھی کبھی جو جھٹکے رہتا ہے نا ہمیں، وہ بھی ہوتا ہے نا، زخم ہو جائے تو کبھی کبھی سخت مرہم بھی لگانی پڑتی ہے نا، وہ زخم جلا رہا ہے 2 منٹ کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ بھی جھٹکے تو دیتا ہے، 100 طرف عذاب کے کوڑے تو برساتا ہے، لیکن اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ جیسے بچہ اسکول نہیں جاتا کیسے ماں باپ ایسے وحشی بن جاتے ہیں، یعنی ماں حیران ہو کے دیکھ رہی ہوتی کہ باپ اپنے بیٹے کو کہتے کیا ہے تم دشمن کو مار رہے ہو کہ چھوڑو ایک طرف ہو جاؤ، میں اس کی چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ کیوں کہ اگر نہ پڑھا تو جاہل بنے گا، جاہل ہوا تو پھر جھاڑو لگائے گا سڑک پہ کھڑے ہو، تو ساری زندگی کے جھاڑو لگانے سے اب یہ مار کھانا بہتر ہے نا کچھ پڑھ جائے، کچھ سیکھ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں اگر کبھی کبھی تھوڑا سا جھٹکا دے دیتے ہیں، کبھی سیلاب کا، کبھی زلزلے کا، کبھی کسی اور عذاب کا، اور کبھی ہمارے گھر کی نعمتیں ہمیں نہیں ملتی، گنے کا ملک ہے چینی نہیں ملتی، گندم کا ملک ہے گندم نہیں ملتی، بصل کا ملک ہے بصل نہیں ملتا، آلو کا ملک ہے آلو نہیں ملتا، تو یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، بچ جاؤ، لوٹ آؤ میرے دروازے پر۔ اچھا کوئی کہتا ہے جی وہ کافروں نے تو نعرہ نہیں لگایا تھا کہ لا الہ الا اللہ، ہم اسلام کے نام پہ ملک لے رہے ہیں، اس میں اسلام لائے، یہ نعرہ تم نے لگایا تھا تو پھر لاؤ، نہ لاؤ تو بھگتو۔ ہندوؤں تو نہیں کہا تھا، انہوں نے تو نہیں کہا تھا نا کہ مطلب کیا ہوگا لا الہ الا اللہ، ہر گلی ہر کوچے میں یہ چرچا تھا، انہوں نے تو نہیں کہا، انہوں نے تو کہا ہم تو اپنے بھگوان کو بٹھائیں گے نا، وہ تو اپنے بھگوان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ نعرے تو تم نے لگائے تھے جناب، اللہ کی مخلوق کو تو تم نے قربانیوں پہ تیار کیا، لوگ اسلام کے نام پہ مر گئے، نبی کے نام پہ مر گئے، قرآن کے نام پہ مر گئے، عزتیں لٹ گئیں۔ جب تم اسلام کے غدار بن جاؤ گے تو پھر بھی اس کی رحمت ہے کہ جھٹکے دے رہا ہے، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، لوٹ آؤ اللہ کے دروازے پر۔
توبہ کر لو، رجوع کر لو، بے حیائیاں بند کر دو، نافرمانیاں بند کر دو، زنا کے انڈے بند کر دو، گناہوں کے اڈے بند کر دو، فحاشی کے اڈے بند کر دو۔ یہ جو لوگوں کو ہر وقت بے حیائی سکھائی جا رہی ہے، ان کو بند کر دو، دیکھو اللہ کی رحمت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ جاتا ہے جھٹکا۔ ما نزل بلاء الا بذنب وما رفعت الا بتوبۃ۔ تو بہرحال اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ دونوں جماعتیں حضور کی امت ہوں گی۔ اب ہیں اصحاب الیمین، داہنے والے۔ وہ داہنے والے جو ہوں گے جن کو نامہ اعمال داہنے ملے گا، ان کی کیا ما اصحاب الیمین، کیا نرالی شان ہوگی، وہ کتنے شان والے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کی عظمت شان بھی، اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی کو نامہ عمل داہنے ہاتھ میں ملے گا، اللہ نے نقشہ کھینچا، حالانکہ ابھی تو وہ ملا ہی نہیں، وہ تو ملے گا نا، ابھی نہ قیامت آئی نہ نامہ عمل تقسیم ہوئے، لیکن اللہ نے ایسا منظر کھینچا ہے قرآن میں کہ اگر تم چشمے یعنی دیکھنے والی آنکھ رکھتے ہو نا تو تمہارے سامنے وہ تصویر آ جائے۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ جس کو دائنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا وہ زور زور سے پکارے گا، او میرے دوستو، میرے بھائی، ادھر آؤ، ادھر آؤ، دیکھو مجھے، دیکھ لو میرا نتیجہ آ گیا ہے۔ کیوں؟ مجھے یقین تھا کہ میں نے خدا کے پاس جانا ہے، مجھے یقین تھا کہ حساب کتاب ہونا ہے، تو میں تیاری کر کے آیا، کامیاب ہو گیا۔ اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ۔ جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا کاش یہ مجھے نہ ہی ملتا تو اچھا، نہ ہی دیکھتا تو میں اچھا تھا، اس میں تو بس میرا کچا چٹھا سارا لکھا ہوا ہے، کوئی چیز چھوٹی ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتا اصحاب الیمین واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود۔ اللہ فرماتے ہیں وہ داہنے والے جو ہیں جنت میں بیری کے درختوں کے نیچے ہوں گے، اور بیری بھی ایسی جس کے کانٹے چھانٹ لیے گئے ہوں۔ صدر مانا بیری کا درخت، اور مخضود مانا وہ بیری جس پہ کانٹا کوئی نہ ہو۔ تو پھر وہ کتنا، اور یاد رکھو یہ تو صرف نام ہے، ورنہ جنت کی بیری کہاں اور دنیا کی بیری کہاں۔ فی صدر مخضود وطلح منضود، اور کیلے تاہ برتا، کیلے کا پتا ہوتا ہے نا تاہ برتا، باغوں میں بیٹھے ہیں۔ وظل ممدود، اور درختوں کا سائے اتنے لمبے سائے کہ سارا دن گھوڑے دوڑاتا رہے تو سایہ ختم نہ ہو۔ وماء مسکوب، اور اللہ نے اس کے لیے پانی جاری ہونے والا، جیسے آپ پہلے پڑھ چکے، فیہما عینان تجریان، اور ایک جگہ پڑھا تھا فیہما عینان نضاختان، یہاں اللہ نے فرمایا وماء مسکوب، اور پانی جاری ہونے والا، وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت پھل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایک کلو دو کلو پڑے ہو، نہیں، کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ۔ نہ مقطوعہ کیا مانا، نہ ختم ہونے والے اور نہ روکے جانے والے، کیا مانا کہ آم کا موسم اب ختم ہو گیا، اب کوئی کہے جی آج بھی وہ انور اٹول تو بھیجو، مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہو، موسم ہی گزر گیا، آپ انور اٹول کہاں سے لے آئیں؟
وہ تو موسم، اللہ نے فرمایا نہیں وہاں یہ موسم کا محتاج نہیں ہوگا، ہر پھل ہر وقت ہوگا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ۔ معنی یہ ہے کہ اچھا پھل تو ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نہیں کھا سکتے، کیوں آپ کو شوگر ہے؟ نہ وہ منع کیا جائے گا نہ ختم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو اتنا پھل دے گا، نہ اس کا موسم ختم ہوگا نہ اس کو روکا جائے گا، جتنا مرضی آئے کھاؤ، جتنا مرضی آئے فائدہ اٹھاؤ۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور ان کے لیے اونچے اونچے بستر ہوں گے۔ اونچے کا کیا معنی؟ یا تو حقیقتاً اونچے ہوں گے یا معنی شان میں اونچے ہوں گے، کہ ایسے شان والے بستر ہوں گے جہاں اطلس و کمخاب ہو، جہاں سندس و استبرق ہو، اور جن کے بارے میں آپ نے سورۃ الرحمن میں پڑھا ہے تو اللہ فرماتے ہیں بہت اونچے اونچے اور چارپائیاں کیسی ہوں گی؟ سرر موضونۃ، سونے سے جڑی ہوئی، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں مومن کے لیے، اصحاب الیمین کے لیے وہ اونچے اونچے بستر ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا انا انشأناہن انشاء۔ اب مومن کے لیے سب کو جو ہے پھل بھی ہیں، گوشت بھی ہیں، بستر بھی ہیں، تو اب ضرورت ہے فرمایا ہم نے ان کے لیے نئی مخلوق پیدا کی ہے، ہم نے ان کے لیے جو عورتیں ہیں نا وہ نئی بنائی ہیں، پہلے وہ پیدا ہی نہیں ہوئی، ان کی ابتدا ہی اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اور وہ ایسی ہوں گی، ان کی بھی اللہ نے آگے صفت بیان کی، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے کہ اس مومن کے بغیر کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، جیسے کہ آپ نے پہلے پڑھا ہے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ کنواریاں ہوں گی، عُرُبًا اَتْرَابًا، عُرُبًا اپنے خامند سے محبت کرنے والی۔ یہ نہیں ہے کہ خامند کو دیکھا تو بخار ہو گیا، خامند کو دیکھا تو بد زبانی بھی شروع ہو گئی، اور لوگوں کے گھر میں جائے تو میک اپ ہے، سگار ہے، اپنے خامند کے لیے ڈائن بن کے بیٹھی ہوئی ہے، کمرے میں جائے تو ڈر جائے کہ پتہ نہیں کیا بلا آ گئی ہے، نہ اس کے لیے استقبال ہے، نہ احترام ہے، نہ مسکراہٹ ہے۔ ورنہ عورت کا تو شان یہی ہے، اذا رات ہو سرت ہو، کہ جب خامد کی نظر پڑے تو خوش ہو جائے، وَإِذَا أَمَرَ اطاعت ہو، جب حکم کرے تو فرما برداری کرے، اذا غاب عنہا حفظت ہو، اور اگر غائب ہو جائے تو اس کی مال جان عزت کی حفاظت کر۔ یہ تو نہیں نا کہ وہ بلا بن کے بیٹھی ہوئی ہو کہ خامد ابھی اندر داخل ہوا نہیں اور اس نے گالیوں کی گردان شروع نہیں کی، ماشاءاللہ۔ ویسے ہی یاد رکھیں علماء کتاب الحیوان جو ہے نا، اس میں لکھا ہے علماء نے کہ عورت ہو یا مرد ہو، ان میں بھی ہر حیوان کی خصلتیں ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی بعض میں بلی کی خصوصیت ہوتی ہے، اور بعض میں کتے کی طرح بھونکنے کی خصوصیت ہوتی ہے، اور بعض میں بکری کی طرح میں کرنے کی ہوتی ہے، بعض میں مینڈھے کی طرح ٹکر مارنے کی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی ہر قسم کی خصلتیں رکھی، ہر قسم کی بلائیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مرائے صالحہ عطا فرمائے تو نعم المتاع، وہ دنیا کی سب سے قیمتی متاع جو ہے کہ صالحہ ہو، پاک ہو، بیوی ہو، اور خامد کی فرما بردار ہو اور دین پہ چلنے والی ہو، سمجھو پھر تیرا گھر جنت ہے۔ ورنہ تو پھر ایک مستقل عذاب ہے جو آدمی نہ لڑ سکتا ہے، نہ کسی کو بتا سکتا ہے، نہ رپورٹ کر سکتا ہے، بس گھر میں بھگتتا رہتا ہے، اور بھگتتے بھگتتے انشاءاللہ موت آ جاتی ہے۔ لیکن ایک فائدہ ہوتا ہے، ان کی وجہ سے جنت مل جائے گی، صبر کرو گے تو ان کی وجہ سے انشاءاللہ جنت پہنچ جاؤ گے۔ فرمایا فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا، تو کنواری ہونا جو ہے صفت ہے کہ عورت وہی عورت ہوتی ہے جس نے اپنے کنوار پن کو محفوظ رکھا ہو، خاوند کے بغیر اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ عُرُبًا خاوند سے محبت کرنے والی، اترابن من ہم سن، یعنی سب کی عمر جو ہے وہ برابر ہوگی۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ نعمتیں کس کے لیے ہوں گی؟ داہنے والوں کے لیے۔ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ،
الاولین وسلۃ من الآخرین. اصحاب الیمین میں اولین میں بھی بہت ہوں گے اور آخرین میں بھی بہت ہوں گے. وہ تو تھا نا سابقون میں کہ قلیل من الاول سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین، لیکن اصحاب الیمین جو ہیں ماشاء اللہ تو یہ سب سے یعنی پہلے میں بھی زیادہ ہوں گے اور اس میں بھی زیادہ ہوں گے. واللہ تعالی اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کا کفن وغیرہ، ہاں اگر اس کے اپنے مال سے ہے تو سبحان اللہ، نہیں ہے تو اس کے رشتہ دار ہیں، آل ہے، اولاد ہے، کوئی دے دے. اس کا اپنا مال ہے تو پہلے اس کا حق ہے. کہتے جی اپنے والدین کے نامحرم رشتہ داروں کو نہیں ملتے. نہ ملنے کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ ملو تو بغیر پردے کے ملو، پردے کے ساتھ ملو. یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ نہ ملو؟ ضرور ملو لیکن پردہ قائم رکھو. اگر وہ پردہ توڑنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حکم کی کبھی مخالفت نہ کرو. اگر آپ کی والدہ نے عمرہ کی نیت مدینہ پاک سے کر لی لیکن مکہ پہنچنے کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے عمرہ کیا ہی نہیں تو عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے. واجب نیت کر لی تھی، اس کا پورا کرنا واجب ہو گیا. کہتے ہیں جی کہ کوئی کام کرتے ہیں تو خسارہ ہو جاتا ہے، تو جو کام شروع کرو اس کے کرنے سے پہلے استخارہ کرو. استخارہ کر کے جو کام کرو گے کبھی خسارہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد استغفار زیادہ پڑھا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ. گاڑی میں فرض نماز بالکل پڑھنی ہوگی اور قبلے کی طرف معلوم کرنی ہوگی، اسی طرف رخ کر کے اور کھڑے ہو کے پڑھنی ہوگی. کھڑے ہو کے پڑھنا مشکل ہو تو پھر بیٹھ کے پڑھنی ہوگی اور رخ قبلے کی طرف کرنا ہوگا. پھر نماز میں گاڑی پھرتی جائے تو کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں جی کہ ابھی ہمیں سیٹلائٹ پہ بتلا رہے ہیں سائنس والے کہ 2012 میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی. ان کی دنیا ختم ہو جائے گی، ہماری کیوں ختم ہو؟ انشاءاللہ وہ ختم ہونے والے ہیں، ان کا انجام قریب آ گیا ہے. ابھی ہمارے لیے تو بڑا وقت ہے. ابھی تو خروج دابہ نہیں ہوا، یاجوج ماجوج نہیں نکلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے. کیسے ختم ہونے والی ہے؟ انشاءاللہ ان کی ختم ہونے والی ہے. یاد رکھو وہ مٹنے والے ہیں. یہ آخری بھڑک ہے. چراغ میں جب تیل ختم ہوتا ہے نا، بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے، تو آخری بھڑک ہے، ورنہ بہت جلد کفر مٹ جائے گا. کہتے ہیں جی آپ درس سے پہلے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ جتنا دیر میں نے استادوں کی خدمت کی ہے میری کہو، پھر میں بتاؤں گا آپ کو. سب مفت کا حلوہ کھانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ آپ کی کھانسی کا علاج جو ہے نیم کے پتوں کا عرق جو ہے وہ چھوٹی چمچ سونے سے پہلے 7 دن پیئے. اللہ شفا دے. تو مجھے بنا کے دے دو، میں تو نہیں ایسا ہوتا تو میں دوائیں کب نہ لیتا. آپ بنا کے لے آئیں، اللہ جزائے خیر دے. وہ نیم کا کو درخت قیمت تو لگے گی نہیں، مفت ملے گا. کیسے نکالا جاتا ہے عرق مجھے پتہ نہیں ہے. نسخہ بتایا ہے تو پورا بتاؤ. میں نے مدینہ منورہ جانا ہے، پھر اس سے جدہ مجھے کام ہے، تو جدہ اگر آپ آئیں تو احرام ضروری نہیں ہے. حوالہ جو ہے یہ ہنڈی نہیں کرنا چاہیے، اس سے اسلامی ملکوں کو نقصان ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب نے نکاح پڑھایا شادی حال میں، خطبہ نہیں پڑھایا. خطبہ آتا پیر صاحب کو تو پڑھتا نا بیچارہ نہ، اس کا کیا قصور ہے غریب کا؟ اس کو خطبہ تو آتا نہیں تھا، تم نے پکڑ کے بٹھا دیا. پتہ نہیں اس نے نکاح کیسے پڑھایا، کوئی گواہ بھی تھے کہ نہیں، ایجاب قبول بھی ہوا کہ نہیں. اگر باقی ہوا ہے تو انشاءاللہ نکاح ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھی ہوگی نا، یہ تو پیر صاحب کو آتی ہوگی نا. باقی خطبہ تو اس کو آتا نہیں. کیا کرے؟ ایک پیر کو لوگوں نے
اپنا مجبور کیا کہ بھائی عید کی نماز پڑھو. اب اس بیچارے نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھا ہے. اب وہ بڑا کہے کہ نہیں جناب اس مولوی صاحب کا حق ہے اور ان کا حق ہے. انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ مرشد ہیں سید ہیں, جب آل رسول موجود ہو تو اور کون امام بن سکتا ہے. اب اس کو آگے کھڑا کر دیا, اس کو کچھ آئے تو پڑھائے, کیا کرے. اس نے جنازہ پڑھا دیا ماشاءاللہ. حرم شریف میں کتنے امام ہیں تو کسی سے جا کے پوچھ لو یا دفتر میں جا کے پوچھ لو. یہ کوئی مسئلہ تو نہیں نا کہ میں بتاؤں. بس بیٹھے رہتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کو قرضہ دیا تھا, وہ بندہ فوت ہو گیا. اب وہ پیسے میں بطور زکوٰۃ ادا کر سکتے, یعنی جو پیسہ ڈوب جائے وہ خدا کا, جو رکھا ہے گھر میں وہ اس کا. ماشاءاللہ اللہ کے ساتھ بھی چالاکی کر رہے ہو. وہ جناب زکوٰۃ نہیں ہوتی, وہ تو ڈوب گیا, ہے ہی نہیں, ملا ہی نہیں, زکوٰۃ کیسی. اگر ہم آپ کے کیسٹوں کا بلوچی زبان میں ترجمہ کریں اچھی بات ہے, میری طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں. کوئی جس زبان میں چاہے کرے, شائع کرے, انٹرنیٹ پہ دے, بیچے, میں نے کوئی رائلٹی نہیں لینی ہے. میں نے تو اللہ کی رضا چاہیے. لا اسألکم علیہ اجرا, بالکل کریں. بعض بنگالی حضرات نے طالب ہیں, انہوں نے ماشاءاللہ کتابوں کا ترجمہ بھی کر دیا. کہتے ہیں میں نے مکہ میں رہتا ہوں, حج افراد کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. قربانی کا میں نے پاکستان میں کہہ دیا تھا, وہ تو قربانی الگ چیز ہے نا. حج افراد کی بکری تھی ہی نہیں. اچھا کیا تم نے, ٹھیک کیا. کہتے ہیں جی کہ جب طواف کا 7واں چکر ختم ہوگا پھر بھی کہیں گے اللہ اکبر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.